الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل ولی ابن ولی حضور سیدی شیخ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم کی زندگی پر ان کے لائق فائق سپوت حضور سیدی قائد ملت نے خطاب فرما لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عظیم باپ کے لیے جب ایک عظیم بیٹا اپنی گفتگو کو مکمل کر چکے تو پھر میں اس پر کس طرح سے گفتگو کر سکوں گا۔ کاش کہ میرے احباب نے مجھے پہلے یہ موقع دیا ہوتا، لیکن میں مایوس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور قائد ملت نے جہاں گفتگو کو ختم کیا ہے، موقع کی مناسبت سے یا وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ بڑے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ پلیٹ چاٹ کر صاف کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹوں کے لیے ٹکڑے چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں وہ اپنے اس سے خوشا چینی کر سکے۔ تو حضور قائد ملت کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی بڑا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھوڑ دے تاکہ میرے بعد آنے والا اس سے خوشا چینی کر سکے۔ میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی۔ اس کو آپ کوئی نئی گفتگو نہ تصور کیجئے گا، بلکہ حضرت ہی کی گفتگو کا فیضان تصور کیجئے گا۔ حضرت نے جو بنیادیں فراہم فرمائی ہے حضور شیخ اعظم کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، سب سے پہلے میں انہی کے سرکار شیخ اعظم کے جد امجد کے کچھ اقوال کے حوالے سے ولی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ولی کی تعریف ولایت دینے والا جس شان سے بیان کر سکے گا شاید لینے والا بھی اس انداز سے بیان نہ کر سکے۔ حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ
اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی. لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہیں، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہیں. اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے. ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے. بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں. اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے. کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی. میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں ولی میں 2 صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. ولی اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی 4 یاروں کی 2 صفات. اللہ اکبر. یہ 8 صفات ہو گئی. اور اس طریقے سے رسول اللہ کی 2 صفات 10 صفات ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات 12 صفات ہو گئی. اب آئیے شیخ اعظم کا جائزہ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں. قدرت کی وہ 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. نمبر 1 صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے. واللہ تاللہ باللہ مریدوں کو دیکھ کر کے گفتگو کا عنوان بدلنے کو میں نفاق سمجھتا ہوں. خاندان سرکار کلا کی 4 پشتیں میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے. میں نے حضور سرکار کلا کی بھی زیارت کی ہے، حضور شیخ اعظم کی بھی زیارت کی ہے، حضور محمود میاں کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان کے شہزادے حامد میاں کو بھی ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. یعنی اتنی مختصر سی عمر میں اللہ نے ہمیں سرکار اشرف کے خانوادے کی 4 پشتوں کو دکھایا، زیارت کرایا. لیکن پھر کہتا ہوں انتہائی انصاف کے ساتھ گفتگو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے. کیوں؟ اگر ہم مخلوق کی خوشی کے لیے کچھ کہہ دیں تو مخلوق تو خوش ہو کر چلی جائے گی، مگر خالق ناراض ہو جائے گا. اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ کسی طرح کی دانشمندی نہیں ہے. اللہ اکبر. صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. صفت ستاری کیا مطلب؟ جس کے عیب دیکھیں اس کے عیب کو چھپا دیں. آپ دیکھیں ماں بھی اگر عیب دیکھے بیٹے کے تو وہ کم سے کم اس کے باپ کو ضرور بتاتی ہے، بھائیوں کو ضرور بتاتی ہے. مگر میرا اللہ کتنا ستار ہے. بندے جرائم کرتا ہے، قدرت پردے ڈالتی ہے. بندے جرائم کرتے ہیں، قدرت پردے ڈالتی ہے. شان ستاری کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے تو نہ وہاں آپ بیٹھنے کے قابل ہوں نہ یہاں ہم بیٹھنے کے قابل ہوں. یہ شان ستاری ہی تو ہے. انسان جرائم کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد قدرت پردے ڈالتی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس وقت تک پردے نہیں اٹھائے جاتے جب تک کہ انسان گناہ کرنے کا عادی ہو کر اس پہ دلیر نہ ہو جائے. مثال کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب چوری کرتے پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار پہلی مرتبہ کر کے پکڑا گیا ہوں. آپ فرماتے اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو عادی ہوا اس کے بعد ہی پکڑایا. اس نے کہا میں نے پہلی بار کی. فرمایا میں نہیں مانتا. لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ پہلی چوری نہیں تھی بلکہ وہ چوری کا عادی ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنے یقین سے خدا کی قسم کیوں کھائی جب آپ کو پتا نہیں تھا؟ فرمایا واللہ میرا رب اتنا بڑا ستار ہے کہ پہلی مرتبہ جرم پہ کسی کو پکڑاتا نہیں ہے. جب تک انسان جرم
ظلم کرنے کا عادی نہ ہو جائے اور اس پر دلیر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ صفت ستاری ہے. اور اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے اندر اس صفت ستاری کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے. یعنی وہ لوگوں کے عیبوں کو کریکتا نہیں ہے بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب اگر میں بات سچی کر رہا ہوں تو شیخ اعظم کو دیکھنے والے یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے. شیخ اعظم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی محفل کے اندر کسی کے عیب بطور غیبت بیان نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے یا تو تصوف کی گفتگو کرتے تھے یا تو بزرگوں کی گفتگو کرتے تھے یا تو اسلاف کی گفتگو کرتے تھے. اس لیے کہ جب پیر غیبت کرنے والا ہو جائے گا تو مریدوں کو غیبت کرنے سے کون بچائے گا؟ جب پیر لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا ہو جائے گا تو عیبوں پہ پردے کون ڈالے گا؟ واللہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس اتنا کھل کر کے اپنے معاملات بیان نہیں کرتے جتنا مشائخ کے پاس اپنے معاملات بیان کرتے ہیں. لیکن اگر وہی سب کے معاملات کو اوپن کرتا پھرے تو بتاؤ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جسے قدرت دوست بناتی ہے اسے صفت ستاری سے حصہ عطا فرماتی ہے. اللہ اکبر. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. نمبر 2، اسے صفت غفاری سے بھی حصہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی معاف کرنا. اللہ اکبر. میں کوئی واللہ مردہ جو گڑ چکا ہے اس کو اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگوں نے حضور سرکار کلا کے وصال کے بعد کے حالات دیکھے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کن حالات سے شیخ اعظم گزرے ہیں. اللہ اکبر. جو خود کہتا ہے کہ غموں میں روتے ہوئے میرے آنسو مثل نیر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کی نیر سے اپنی آنسوؤں کو جو تشبیہ دیتا ہے، مگر واللہ جس وقت ستانے والوں نے معافی کی طلب کی ہے حضور شیخ اعظم نے اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ نے صمیم قلب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو معاف کر کے بتا دیا کہ صفت غفاری سے بھی اللہ نے آپ کو حصہ نصیب فرمایا ہے اور آپ نے معاف کیا ہے. خود ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر میں ایسے مجرموں کو جانتا ہوں جنہوں نے حضور شیخ اعظم کے ان دنوں میں بڑا دل دکھایا ہے، لیکن جب معافی کے لیے آئے ہیں تو معاف بھی کیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ عطا بھی فرمایا ہے. تو گویا کہ جس کو ولایت دی جاتی ہے صفت ستاری اور غفاری کا اسے مظہر بنایا جاتا ہے. یہ حال ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں معاف کرنے کا طریقہ. ایک مرتبہ میں خود حضور شیخ اعظم کی محفل میں موجود تھا. میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، لیکن میری قوت حافظہ جہاں تک میری رہنمائی کر رہی ہے میں بالکل جو ہے اگر صحیح کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر. تو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ان کی سوچ کیا تھی. حضور شیخ اعظم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کے حالات کا رونا رو رہے تھے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان حالات کا ایسا رونا روتے ہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے تاکہ منبر پر جانے کے بعد انسان اپنی بولی بولنے کی بجائے بولے ہوئے لوگوں کی بولی بولے. لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، شیخ اعظم کی بارگاہ میں کام کرنے والوں کی قدر تھی، کان بھرنے والوں کی قدر نہیں تھی. حضور شیخ اعظم اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا نام ہے. اللہ اکبر. آپ پر کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مخصوص انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت ہاتھ، نکیلی انگلیاں، اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے پوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کنول نے مسکرایا ہو. اتنا خوبصورت سا چہرہ. اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے. ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے. جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اندازہ فرمائیں بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں. مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر
پر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے. یہ بات آپ کی زندگی میں ہے. حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس گھولنے لگتی تھی. ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی, انداز تازہ کر دیتی تھی. تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں, کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے. اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. وہ مخصوص لہجے میں نہیں بول سکوں گا, وہ بڑا خوبصورت میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے, یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے, زندگیاں نہیں بدل سکتی, زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک صاحب صحبت با اولیاء بہتر سچ سالہ طاعت بیریا. اللہ اللہ کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں, دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا. تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں, تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا, شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا, شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا. تو رابعہ نے جواب دیا, کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے, دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو دشمنوں کے لیے نعرہ تکبیر. فرماتے واہ واہ شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے, میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے. آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے. دو صفتیں رسول اللہ کی, وہ حضور کی صفات کا مظہر. حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. حضور غوث پاک, رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا, پیار کرنے والا. میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں, زیادہ قسمیں کھانا بھی اچھی بات نہیں, لیکن عنوان نازک ہے. کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت زنا سے بدتر ہے. لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا, میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے. اگر تیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں, آپ دھیان میں مت لائیے گا. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم, اور غیبت زنا سے بدتر ہے. یہ منبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آکے کسی کی غیبت کر جائیں, اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے. تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا, اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے, تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے, ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کرتے. تو توجہ فرمائیں, رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر, اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے. مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے, اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے. حضور کو جس نے بلایا, رفاقت کا عالم یہ تھا, رفاقت کا عالم یہ تھا, جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے. اللہ اکبر. کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان
جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے۔ جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا۔ رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے، اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے، شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں۔ وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظر نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا۔ اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا۔ واہ 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 واہ! جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے، واہ واہ واہ! تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا، اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے۔ اندازہ فرمائے تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت! شیخ اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف! وہ شفیق بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے۔ وہ صفت شفقت کا مظہر ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ صفت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ شفقت۔ یاد رکھیے، ڈانٹ ڈپٹ تو سب کو آتی ہے، لیکن شفقت، بڑی معذرت کے ساتھ 4 5 50 20 لوگ کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتا ہے۔ بھئی اگر ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی کھانا کھانا ہو، کوئی حاجت ہو، تب تو مصافحہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو جا کر کے سونا ہی ہے تو اس کے بعد لوگوں سے مصافحہ نہ کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟
میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ اکبر، کہ حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور کے ہاتھ بڑے نرم تھے، ٹھنڈے تھے اور اتنے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کوئی مصافحہ کرتا تو شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے. تو لوگ جب اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے تو نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو کی وجہ سے دیر تک پکڑے رہتے حضور کے ہاتھ کو. مگر احادیث گواہ ہے جب تک ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ پکڑا رہتا، اللہ کے رسول کبھی ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑ دیا کرتا. اللہ اکبر. حضور شیخ اعظم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اگر مصافحے کا موقع ہے تو اللہ اکبر، امیر بھی مصافحہ کر رہا ہے، غریب بھی مصافحہ کر رہا ہے، اپنا بھی مصافحہ کر رہا ہے، بیگانہ بھی مصافحہ کر رہا ہے. اور شفقت کا عالم یہ ہے، غصے میں جلدی آتے تھے لیکن جلدی سے غصہ چلا جاتا تھا، اور یہ بہت اچھے انسانوں کی علامت ہے. ایک مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں نے کھانا کھلا دیا، اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا حضرت تقریر کے لیے چلیے. غصے میں آ گئے، جلال آ گیا، اور فرمایا کھانے کے بعد کم سے کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے، اس کے بعد میں تقریر کر سکوں گا، فوراً میں تقریر نہیں کر سکتا. غصے میں آئے، جلال میں آئے. منتظمین حیران ہو گئے، اب کیا کریں، حضرت جلال میں آ گئے. لیکن لوگوں نے دیکھا جتنی جلدی جلال شباب پر آیا اتنی جلدی جلال اس طرح نیچے کی طرف گیا جیسے کسی آگ پر رکھا ہوا دودھ بہت جلدی سے اوپر بھی چلا جاتا ہے اور آنچ نیچے کر دو تو نیچے بھی آ جاتا ہے. یہ غصہ بڑا محمود ہے، یہ غصہ بڑا محمود ہے جو ابو المحمود کا غصہ تھا. یہ غصہ بڑا محمود ہے جو ابو المحمود کا، کہ جلدی غصے میں آئے اور غصہ جلدی چلا بھی جائے. یہ ایک مومن کی شان بیان کی گئی ہے روایتوں میں کہ غصہ جلدی بھی آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ ان کی شان تھی. بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ وہ غریب مریدوں سے بڑی شفقتوں سے بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے. میں تو اس زمین کا رہنے والا ہوں جہاں اکثریت مزدوروں کی ہے. وہاں آنے کے بعد ان کا پیار، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں لوگوں کو یاد ہے، اور انشاءاللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے شاید یاد رہے گی. میں جلدی چل رہا ہوں. اس کے بعد صدیق اکبر کی 2 صفت اس میں ہوتی ہے. وہ صادق ہوتا ہے یعنی سچا ہوتا ہے، اور مصدق ہوتا ہے یعنی سچ کی تائید کرنے والا ہوتا ہے. وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی تائید، یعنی اللہ والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹی بکواسیں نہیں کرتا. حضور شیخ اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سچائی قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، صداقت قدم قدم پر آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سچ بات کہہ دی تو آپ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آپ نے کبھی انکار نہ فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی. اس کے بعد فاروق اعظم کی 2 صفات ہوتی ہے. کیا؟ امر بالمعروف نہی انل منکر. وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ 2 صفتیں اس کے اندر ہوتی ہے. واللہ آج حالات یہ ہیں، اگر سونے کی انگوٹھی کسی مالدار کے ہاتھ میں ہے تو چشم پوشی کر لی جاتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کسی غریب نے ہلکی سی بھی کوئی بات مزاج کے خلاف کی تو اس کی پوری نظر اتار لی جاتی ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. مگر حضور شیخ اعظم کے اندر یہ بات تھی، جب بھی کوئی بات کسی میں دیکھی تو امر بالمعروف کے تحت اللہ پر نیکی کا حکم دے دیا، یا پھر برائی دیکھی تو برائی سے روک دیا. ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر، ایک نکاح میں حضرت کے ساتھ مالیگاؤں میں شریک تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سے جب کسی نے، حضرت نے فرمایا مہر کیا ہے، مہر کیا ہے، تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ ہی مقرر کر دیں. حضرت نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹ کر کے فرمایا یہ حق دلہن کا ہے ظالم، یہ بھی آپ مجھے دے دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز دیکھیں. فرمایا یہ دلہن کا حق ہے، تم وہ بھی مجھے دے دینا چاہتے ہو. اس کے بعد میں جا
اور پوچھ کر کیا اس لیے کہ یہ حق اللہ اور رسول نے عورتوں کو عطا فرمایا. امر بالمعروف کا انداز دیکھیں, اللہ اکبر, نہیں انل منکر کا انداز دیکھیں. اس کے بعد پھر دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے. نمبر ایک تو یہ سخاوت, وہ دن کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پتہ چلا ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا, لٹانے والا ہوا کرتا ہے, مانگنے والا نہیں ہوتا, دینے والا ہوا کرتا ہے. اور یاد رکھنا, مانگتے وہ ہیں جسے یار کا پتہ نہیں ملتا, ورنہ جسے یار کا پتہ مل جائے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے دو عالم سے کرتی ہے. بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ اکبر. وہ سخی ہوتا ہے, سخاوت کرتا ہے. اللہ اللہ. اندازہ فرمائیں کہ سخاوت کا عالم کیا ہے. کبھی مدرسے کے بچوں پہ سخاوت کرنے اس انداز سے کہ کوئی چیز منگانی ہے تو کوئی چیز منگا لی اور اس کے بعد بچے ہوئے پیسے بچوں سے کہہ دیا کہ بابو تم رکھ لو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں کہ کیا انداز ہے, دیا بھی جا رہا ہے, عزت نفس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جامعہ اشرف کے بچے جو اس دور میں حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے وہی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے, پیسے بچ گئے ہیں تو کہا کہ بابو تم رکھ لو. سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں. اور پھر رات کی عبادت, یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت, مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں. نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی دور اندیش انسان, لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں. مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے, رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا. اگر مثنوی شریف کو, اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں, مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی, اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شیخ اعظم وہ ہستی ہے, ویل چیئر پر جانے کے بعد بھی کبھی ان کی نماز ترک نہیں ہوئی, انہوں نے نماز ترک نہیں فرمائی. اسی طریقے سے حالت سفر میں بھی کبھی گاڑیاں روک کر, کبھی ٹرینوں میں انہوں نے برابر نماز ادا فرمائی ہے. لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں, آج شیخ اعظم نبی کے شہزادے ہو کے, مخدوم اشرف کے جانشین ہو کے, سرکار کلا کے شہزادے ہو کے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کرتے, یہ سوچ کر کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں, میرا والد سرکار کلا ہے, میرا دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے, اور میرا پردادا اللہ اکبر اوپر جا کر کے حضرت عبدالرزاق نور العین ہے, مخدوم سمنہ ہے, غوث اعظم ہے, جنہوں نے چوروں کو قطبیت عطا فرمائی, مگر اس کے بعد بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا وہ عبادت میں اتنا آگے بڑھے گا. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو شیخ اعظم کے مرید ہیں, جھوٹ بولیں گے تب بھی بخشے جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بخشے جائیں گے, چوری کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو, اتنا خود فریبی مبتلا نہ رہو. یاد رکھنا, نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو. اور دوسری بات, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتانا, سچ سچ بتانا, اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو, فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں, اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں, اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں, اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں, اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے ہیں, اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں. یاد رکھنا, نماز نہ پڑھنے والوں, نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے,
جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار نہیں۔ ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دیں، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے، ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ واہ، یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں۔ واہ، پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا در در کا بھکاری نہیں تھا، جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا قسم پرسی کا شکار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر درد ہے نماز چھوڑ دی، یہ ہے نماز چھوڑ دی، وہ ہے نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی دو صفات، سیدنا عثمان غنی کی دو صفات، نمبر ایک دن کا سخی، رات کا عبادت گزار، اور دو صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی دو صفات۔ نمبر ایک وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے؟ بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں۔ بغیر علم والے کو ولایت نہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک کیا؟ کہ وہ ہوتا ہے علم والا، جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے۔ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے۔ نمبر دو، ولی بزدل نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی، یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہادر ولی ہوتا ہے۔ تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتا۔ آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے، بزدلی کا معاملہ بھی ہے۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے، لوگوں کو جھونکنے کی، یہ نہیں، لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو
کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے، ان کی شجاعت کیسی ہوگی۔ یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں؟ بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے، شیخ اعظم کون ہے؟ جس وقت ولادت ہوئی ہے، ولادت اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی۔ نام بھی آپ نے رکھا، حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے، نام تجویز کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے، اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ، اشرفی میاں کون ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے، نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں، اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا۔ معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا، یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے، باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں۔ معیار کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے، لکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ اس پہ پانی ڈال دو گرام، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ دو، یہ کوئی نعت ہے؟ کیا بات؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے نعت شریف؟ تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے، ادھر ہوا تو گیا، ادھر ہوا تو گیا، بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا۔ اتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے۔ لیکن حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا محسن بریلوی کی۔ حضرت کافی کی نعتیں کیا ہے؟ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں، اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا، کیا عقیدے کی بات کرنے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کافی کی شاعری ہے، اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر۔ جو جنا بنائے بن کو، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن، اور خطاب کس کا سنتے تھے؟ فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے، اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں۔ ہم شبیہ غوث ہیں، وقت کا مجدد
جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے، صاحب کرامت ہستی۔ اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے، تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا، اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ کو وہ پورا واقعہ ملے گا۔ میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلا حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے، لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام نہیں ہو۔ قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئے، یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات، اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں، اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں، جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی، وہ نہ سنا کریں۔ یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑھائی۔ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، کون؟ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد صاحب کرامت ہے، اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو، لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟ مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس، اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں، کون اشرفی میاں؟ جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں، وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد، جس کی نظر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائیں، جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے، جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، یہ ہستی اشرفی میاں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں، حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں، تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ اللہ، حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے، لیکن اس وقت تو اس خطہ زمین پر دو چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے۔ کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں، یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا وہاں، کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے۔ حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے۔ توجہ فرمائے، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری۔ روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے۔ اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم
یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری۔ یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مکتوم اشرف کے اظہار کا نام ہے، اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔